بڑی عجیب بات ہے، شاید میں کئی دفعہ یہ بات دہرا چکا ہوں کہ تبع تابعین کے بعد اجتماعی طور پر ہر آنے والے کو ذکر قلبی کسی ولی اللہ نے نہیں کرایا۔ لاکھوں لوگ جو ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، کسی کو درود شریف کی تسبیح، کسی کو کلمہ کی تسبیح، اس کے حسب حال کوئی وظیفہ بتا دیتے تھے، اور لاکھوں افراد میں سے چند 2 4 5 آدمی چنتے تھے جن کو ذکر قلبی کرایا جاتا۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ابتدائی 16-17 سالوں میں ایک بندہ تھا، اور 20-25 سال کے بعد کئی سال 4-5 بندے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے توفیق دی، مجھے یہ سعادت ہمراہ کعبی کی نصیب ہوئی، بڑی دیر میں بھی اکیلا رہا، پھر کچھ کوشش کی کچھ لوگوں کو اور شامل فرمایا جائے، لیکن حضرت بڑی سختی فرماتے تھے اس پر، مگر رفتہ رفتہ اللہ کو منظور ہوا اور یہ فیض عام کا سلسلہ جاری ہوا کہ آنے والے ہر بندے کو، مرد عورت خواتین بچے بوڑھے کو ذکر قلبی کرایا جائے۔ بڑا عرصہ مجھے اس پہ فخر ہوتا تھا کہ اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ اس کے اسباب میں ایک سبب میری کوششیں بھی ہیں، میں بھی اس حق میں تھا، میں بھی حضرت کو بار بار عرض کیا کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ یہ عام ہو، لیکن حق یہ ہے کہ مجھے اب اپنی کاوش پہ شرمندگی ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے زیادتی کی۔ لوگ اللہ کے بندہ بننے کی بجائے پیر بننا زیادہ پسند کرتے ہیں، لوگ عز و نیاز مندی کی بجائے اپنی بڑائی زیادہ پسند کرتے ہیں، خود کو بڑا بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ لوگ اجتماع کو ایک نعمت الہی سمجھ کر اس کی برکات لوٹنے کی بجائے پکنک کے لیے آنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بچوں کو ساتھ لانا، 2-4 رات ٹھنڈی جگہ پہ رہنا، گپ شپ کا ہو جانا، بہت سے لوگوں کا مل جانا، مجھے اپنے کیے پہ اب شرمندگی ہوتی ہے۔ کاش 3-4-5 لوگ ہی ہوتے جو صرف اللہ کے لیے جمع ہوتے، صرف اللہ اللہ کرتے اور اللہ کے لیے جدا ہو جائے۔ کوئی ان میں گرمی سردی پوچھنے والا نہ ہوتا، کوئی ان میں نمک مرچ پوچھنے والا نہ ہوتا، کوئی ان میں دنیاوی جاہ کا متلاشی نہ ہوتا، کوئی ان میں پیر بننے والا نہ ہوتا، کوئی ان میں اپنے کشف کی شہرت کا طالب نہ ہوتا۔ کاش ایسا ہوتا۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ہو ہی گیا ہے تو کیا آپ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ کسی بھی لمحے ہم قبر میں اتر سکتے ہیں؟ نئی بننے والی ایک ڈھیری
ہماری بھی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ کل کا اخبار ہماری موت کی خبر چھاپ سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ کسی بھی لمحے آنکھ بند ہو سکتی ہے؟ تو پھر کیوں آپ لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے؟ یہ پیروں کا کارخانہ نہیں ہے، فرعونیت یہاں نہیں بٹتی، یہاں تو عجز و نیاز بٹتا ہے، عشق رسول بٹتا ہے، معرفت الہی بٹتی ہے۔ اور یاد رکھو، معرفت الہی کا صرف ایک نتیجہ ہے، وَاشْكُرُوا لِي، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ شکر گزاری کا یہ مطلب نہیں کہ صرف نماز روزہ کرو، کھانا کھاؤ اور اندر بیٹھے رہو۔ شکر گزاری کا مطلب وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ملتا ہے، کہ مٹھی بھر خیمہ نشین اور صحرا نشین بدوؤں کو جب شکر الہی نصیب ہوا تو طاغوت کی طاقتوں کو روئے زمین سے مٹا کر عظمت الہی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ شکر کا مطلب یہ نہیں کہ حجرہ نشین ہو جاؤ، شکر کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کی زمین کو ظلم سے پاک کرنے میں جٹ جاؤ۔ شکر کا مطلب یہ ہے، ایک جگنو کو تھوڑی سی روشنی دی ہے اللہ نے، ایک نقطہ، جتنی تاریک رات ہو وہ نقطہ چمک رہا ہوتا ہے، اس سے کوئی ماحول روشن نہیں ہو جاتا، کوئی گلیاں روشن نہیں ہو جاتی۔ وہ اس بات سے ڈرتا نہیں، شرمندہ نہیں ہوتا کہ اتنی تاریکی ہے اور اتنا سا ذرا میں وہ اپنا جو اس کے پاس ہے وہ روشنی وہ بکھیر رہا ہوتا۔ ایک تل بھر جگہ سے، لیکن وہاں سے تو اندھیرے کا ظلمت کا جگر چھلنی ہو رہا ہو۔ بندے مومن کتنا بھی کمزور ہو، لیکن اس کے دل کا نور ماحول میں جگنو جتنا ہی صحیح روشنی تو دیتا ہے، اور تب دیتا ہے جب اس کا مقصد وصول الہی ہو، بارگاہ نبوت میں آبرو مندانہ حاضری ہو، زندگی بدل جائے، توفیق شکر نصیب ہو۔ ولی اللہ فرشتے نہیں ہوتے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، انسان ہوتے ہیں، لیکن محفوظ ضرور ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ معصوم تو نہیں ہوتے، محفوظ ہوتے ہیں، اور کبھی غلطی ہو جائے تو اس پہ ندامت اتنی ہوتی ہے کہ وہ بھی ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب میری گزارش یہ ہے، اب میں اسے نہیں روک سکتا، یہ اسی طرح چلے گا انشاءاللہ، اور یہ وہ سلسلہ ہے جو کسی کے طعنوں سے، کسی کی تنقید سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ جب امام مہدی مبعوث ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ جہاد جو ہوگا اس میں بھی انشاءاللہ یہ اویسی شامل ہوں گے۔ یہ اب ختم نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا۔ کون ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے، ان میں کوئی پیر صاحب نہیں ہوں گے۔ وہ مخلصین جو محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے شب و روز کو اللہ کے ذکر سے روشن کرتے ہیں، اس لیے کہ ذکر جب رسم بن جائے تو اس میں جان نہیں رہتی۔
اور جب تک وہ درد دل نہ بنے اس سے شفا نہیں ہوتی، اور یہ سارا اس کے دست قدرت میں ہے۔ وہ ایک اردو شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا، میں تو تیرے خیال کو 100 بار چھوڑ دوں، میری کمزوریاں، میری کوتاہیاں، میری غفلتیں، میری کم ہمتی، میں تو ایسا ہوں کہ میں تو تیری یاد بلا کر بیٹھ جاؤں، لیکن تیرا خیال نہیں چھوڑتا مجھے۔ یہ تیرا کرم ہے کہ تو اپنی یاد کو مجھ سے جدا نہیں ہونے دیتا۔ سلاسل ان لوگوں سے چلتے ہیں، برکات ان لوگوں سے آگے بڑھتی ہیں جن کا یہ عالم ہو جائے کہ اس کا خیال انہیں چھوڑے نہیں، اور اس کے لیے نیاز مندی اور عجز شرط ہے، اپنے آپ کو پہچاننا بھی شرط ہے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ اس لیے سالانہ اجتماع میں زیادہ سے زیادہ وقت لگا لیا کرو، پھر 1 سال بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اور جو لمحات لگاؤ ایسے لگاؤ یار، زندگی کا تو ایک لمحہ تبدیلی کے لیے کافی ہے، صرف ایک لمحہ۔ یہدی الیہ من ینیب، ایک لمحہ جس میں انابت اللہ پیدا، جس میں ایک آرزو پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے قبول کر لے، ایک لمحہ، فرمایا میں اگلا کام میں کر دیتا ہوں۔ یہ ساری محنت اس ایک لمحے کی تلاش میں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگی میں ہمارے اجتماعات تو یہاں ہوتے تھے، ہم یہاں جمعہ نہیں پڑھتے تھے، جنگل ویرانہ ہے۔ اس وقت اتنی آبادی بھی نہیں تھی جتنی اب، تو یہ شہر سے زیادہ آبادی بھی ہے، ادارے بھی ہیں، سکول بھی ہیں، سرکاری دفاتر، ڈاکخانے وغیرہ بھی ہیں، ہوٹل بھی ہیں۔ ہم نے یہاں جو پہلا جمعہ پڑھا تھا وہ یہاں صدر مملکت تشریف لائے تھے، جسٹس علیم الدین، چیف جسٹس تھے پاکستان کے۔ صدر صاحب کہیں باہر غیر ملکی دورے پہ تھے اور وہ صدر تھے ملک کے، وہ یہاں تشریف لائے۔ یہ کمپلیکس اوپر والا مکمل تھا، اس میں ہم نے جمعہ پڑھا تھا۔ وہ پہلا جمعہ ہے دارالعرفان کا، چونکہ یہ فقہی مسئلہ ہے کہ ملک کا سربراہ جہاں بھی ہو وہاں جمعہ ادا ہو سکے، اور کسی شرط کی ضرورت نہیں، اور جہاں شروع ہو جائے وہاں پھر جاری رہنا چاہیے، ختم نہیں۔ میری ان کی بہت ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک دن مجھے کہنے لگے، مزے کے آدمی تھے، بڑے میٹھے، بڑے دھیمے، مجھے کہنے لگے یار مولانا میں سونے سے پہلے ضرور تلاوت کرتا ہوں، اور یہ میری عادت میں نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے تلاوت تو نصیب ہوتی تھی، لیکن یہ اہتمام نہیں تھا کہ رات کو کر کے۔ میں نے کہا آپ نے نئی بات کی، سونے سے پہلے تلاوت کا کیا ہے؟ کہنے لگے یار کیا پتہ آنکھ کھلے یا مر جائے۔ جب بندہ سو جاتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اٹھے گا یا روح قبض ہو جائے گی؟ تو میں چاہتا ہوں میں قرآن پڑھ کے سوں۔ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں یار۔ چیف جسٹس تھا پاکستان کا، کوئی صوفی مولوی عالم شعالم نہیں تھا، لیکن ایک احساس تو اس کے پاس تھا
کہ زندگی کا آخری کام یہ ہو کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی. موت آئے تو زندگی میں نے جو آخری کام کیا ہے وہ یہ ہو کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی. اب یہ درد تو اللہ کی عطا ہے، کس کو کیا دیتا ہے بھائی. میرے بھائی، جشن قبر میں جا کے منانا، یہاں قرآن کو سینے سے لگا لو، آنکھوں سے لگا لو، دل میں بسا لو. جب آپ قبر میں جائیں گے تو جشن منائیں گے. مزہ تو جب ہے کہ کوئی میدان حشر میں جشن منا رہا ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں نا، جن کی نجات ہوگی وہ اپنا مال لے کر جائیں گے واپس، ساتھیوں کہیں گے میری نجات ہو گئی، مجھے اللہ نے بخش دیا، میرے بچوں کو بخش دیا، میری بیوی کو بخش دیا، موج ہو گئی بھائی ہماری. تو جشن کا مزہ تو تب آئے گا. یہاں کون سے جشن ہے جہاں تمہیں زندگی کا دھڑکا لگے ہوئے کوئی دہشت گرد بم بلاسٹ کر دے گا، مارے جاؤ گے، کوئی گولی چلائے گا، مارے جاؤ گے. رات بھر جشن مناتے ہو، صبح بچوں کے کھانے کا نہیں ہے، سکول کی فیس تمہارے پاس نہیں ہے، لباس نہیں ہے، عزت نہیں رہی، آبرو نہیں. جہاں کھانے ہوں کہ یہ جو بات مرشد سے جس کا تعلق ہے یہ دو طرح سے ہے. ٹھیک ہے. ایک کو کہتے ہیں بیت اصلاح. ہمیں روز ضرورت ہے کھانا پینا، سونا جاگنا، کمانا، خرچ کرنا، آپس کے تعلقات کس طرح کے، کس کام کو کس طرح کرنا چاہیے. وہ کوئی بھی قریب ایسا شخص ہو جو ان امور سے واقف ہو، آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو. اتنا علم اس کو ضروری نہیں کہ بہت فاضل ہو، روزمرہ کے امور کا علم رکھتا ہو، اس سے بیعت کرنا جائز ہے. صحیح. اور اس سے رہنمائی لے کر اپنا کام کرتے رہیں. دوسری بات ہوتی ہے بیت تصوف، یا دلوں کو روشن کرنے کی، یا حصول روحانیت کی، روحانی برکات کی. تو اس کے لیے بندہ تلاش کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں کہ بندہ ایسا چاہیے جو نہ صرف خود فنا فی الرسول ہو بلکہ دوسرے لوگوں کو فنا فی الرسول تک مراقبات کرا سکتا ہو، اور اس کی دلیل ہو، ایسے لوگ ہوں جسے انہوں نے کرائے ہوں، اس کی بات کرنی چاہیے. صحیح. یہ دو ہی طریقے ہیں بیعت کے، باقی مختلف ہیں. امارت کی بیعت ہے، یہ جہاد کی ہے، جو مختلف ہیں. مرشد کی بیعت کے یہ دو ہی ہیں. ٹھیک ہے. اصلاح لینا اور حصول فیض. بالکل صحیح. عبداللہ حسن نقوی، اسی سے جو ملتا جلتا ان کا بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت بلے شاہ نے فرمایا کہ مرشد وہ ہے جو گور یعنی قبر کا فکر ختم کر دے. اس سے کیا مراد ہے؟ قبر کا فکر کیسے ختم؟ قبر کا فکر ختم ہو جاتا ہے جب آپ شریعت کے حدود کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ اگر موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور 120 کی سپیڈ ہے تو آپ کو کیمرے کا فکر نہیں رہتا، کیونکہ آپ حدود کے اندر چل رہے ہیں. جب آپ زندگی شریعت کے اندر مرشد آپ کی ڈھال دیتے ہیں تو قبر کا ڈر نہیں رہتا. سبحان اللہ. ادھر دھیان ہی نہیں جاتا، وہ پتا ہوتا ہے کہ ہم اندر ہی اندر ہیں. عبد الجبار جنیجو شیخو پورہ سے یہ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کرنے کے لیے کیا بیوی کی اجازت لینا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ کی طرف سے اجازت ہے. بیوی پھر اللہ سے اوپر چلی گئی، کیا وہ اس سے دوبارہ پوچھنا ہے؟ اچھا، بیگم کی اجازت لینا ضروری نہیں؟ کوئی ضروری نہیں، لیکن جو شرط اللہ کی ہے وہ بڑی سخت ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر تم چاہتے ہو 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 تک کر سکو. صحیح. آگے شرط ہے ان خفتم اللہ تعدلوا، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے فواحد، پھر ایک کرو. بالکل ٹھیک. اب 2 شادیاں کرو تو کیفیات قلبی تو آپ نہیں بانٹ سکتے. صحیح. دونوں کا لباس ایک سا ہوگا، دونوں کے گھر ایک سے ہوں گے، دونوں کو ٹائم ایک سا ملے گا، دونوں کی عزت ایک سی ہوگی، دونوں کے اخراجات ایک سے پورے ہوں گے، دونوں سے اولاد ہے تو ان کو ایک طرح سی سہولتیں، ایک طرح کی تعلیم. تو یہ جو اللہ کی شرط ہے یہ سب سے سخت ہے. یہ بہت سخت ہے. ممکن نہیں ہے کہ اس طرح سے انسان اتنا دیانتداری سے انصاف اگر یہ نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کافی. بالکل صحیح.
تو ہم وہ جو میٹھا میٹھا تو لے لیتے ہیں، کڑوے کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. صحیح. تو 2 شادیاں کرنا تو بڑا سخت امتحان ہے زندگی کا، اور پھر آخرت میں پرسش ہوگی، اللہ کے نزدیک جواب دینا ہے. بالکل صحیح. ایک کو گھر سے بھگا دینا، اس کو اخراجات بھی نہ دینا، اس کی بے عزتی کرنا، ایک اور لے آ کے بیٹھ رہنا، اس کو طلاق بھی نہ دینا، یہ عجیب عجیب سے حالات ہوتے ہیں. صحیح. ثنا جاوید ہیں لاہور سے. حضرت جی میری دعا قبول نہیں ہو رہی، جبکہ دوسروں کے حق میں مانگوں تو قبول ہو جاتی ہے. میں پریشان ہو کر تھک گئی ہوں. حضرت جی توبہ بھی کر رہی ہوں، کیا یہ آزمائش ہے یا گناہوں کی سزا، بد دعا ہے یا نظر؟ بچے آپ دعا کو حکم سمجھ بیٹھی ہیں، اس لیے آپ کو یہ خیال ہے. صحیح بات ہے. تو دعا ہوتی ہے، حکم نہیں ہوتا کہ جو ارشاد ہو اس کی تعمیل ہو جائے. دوسروں کے حق میں بھی آپ کو وہم ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. کسی بچے کے آگے کمپیوٹر رکھ دیں جو یہ بھی نہ جانتا ہو کہ اس میں اے کہاں ہے، بی کہاں ہے، سی کہاں ہے، اندھا دھند وہ انگلی ماری کسی ایسے ڈیجٹ پہ پڑ جائے کہ آگے کھانا کھل جائے، تو آپ کہیں گے یہ بڑا اس نے تو اتفاقاً ماری تھی. بالکل صحیح. ہماری جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ بھی اتفاقاً ہم سمجھتے ہیں میرے کہنے سے ہو، کام تو وہ ہونا تھا. صحیح. ہم نے تو اندھا دھند انگل ماری. دعا میرے بیٹے ایک کیفیت ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بات کر لیتا ہے. اللہ اکبر. اس سے زیادہ دعا میں کچھ نہیں. دعا کو حکم نہیں کہ آپ نے حکم دے دیا اللہ کریم اب ویسا کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح. بالکل صحیح. دعا مانگنے والا مانگتا ہے تو مانگنے والا بغیر ہوتا ہے، گداگر ہوتا ہے، حاکم نہیں ہوتا. صحیح. یہ ایک سوال ہے جی، انگلینڈ سے ہے لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا. درود تاج اور پانچ سورہ کو ایکسپلین کر دیجیے. میاں بات یہ ہے کہ بے شمار بہت سے درود شریف حدیث شریف میں وارد ہیں. میں تو سب سے بہتر سمجھتا ہوں کہ جو درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ پڑھے جائیں. ٹھیک ہے. درود تراج 5 سورے میں تو قرآنی صورتیں ہیں، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں، کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھتا رہے، اچھی بات ہے. لیکن ایک وظیفہ پیر صاحب بتاتے ہیں، ایک وظیفہ نبی کریم بتاتے ہیں، ظاہر ہے فرق تو بڑا ہے. بہت بڑا. تو میں تو قائل ہوں ان وظائف کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بالکل ٹھیک. ہماری تو تربیت ہی ایسی ہے. تو بزرگوں کے بتائے ہوئے بھی ہیں بھائی، میاں جو اچھا لگے کرتے رہو. کوئی صحیح. اسد اجاز سے لاہور سے. اگر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو اور اذان ہونے لگ جائے تو کیا قرآن پاک پڑھنا بند کر دینا چاہیے؟ ہاں جی، اذان سن لینی چاہیے. مسز اورنگزیب کراچی سے. نیل پالش کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور دوسرا یہ کہ کہا جاتا ہے کہ اگر نیل پالش لگی ہو اور انتقال ہو جائے تو جسم سے نیل پالش نہیں اترتی، اور یوں میت کو غسل نہیں دیا جا سکتا. مطلب میت کو اگر غسل دیتے ہیں تو وہ غسل نہیں ہوتا. کیا یہ درست ہے؟ ہاں درست ہے بچے. نیل پالش جو ہے بچے یہ کور بن جاتا ہے ناخن کے اوپر، اس کے نیچے پانی نہیں جاتا. ٹھیک ہے. تو ناخن خشک رہ جاتا ہے. اگر آپ نے وضو کر کے نیل پالش لگائی تو جب تک وضو ہے نماز میں نیل پالش سے نہیں ہوتی، اس لیے ٹھیک نہیں ہے. کہ اگر دوسرا وضو کرنا ہے تو ناخن پر تو کور ہے، تو نیچے پانی نہیں جائے گا، گیلا نہیں ہوگا تو وضو کیسے ہوگا؟ صحیح. بالکل ٹھیک. مطلب اس میں نیل پالش وہ ایلیمنٹ نہیں ہے کہ نیل پالش کو غلط چیز ہے. نہیں، غلط یہ ہے کہ وہ جب کور لگ کر جاتی لیتی ہے بالکل صحیح. تو واٹر پروف قسم کی چیز ہوتی ہے، صحیح. اس کے اندر پانی نہیں جاتا. اب آپ نے مہندی کا رنگ لگا لیا ناخنوں پر تو کوئی نہیں، وہ کور نہیں ہوتا، اس سے ناخن تو گیلے ہو جاتے. صحیح. تو آپ بے شک مہندی لگا کے وضو کرتے رہے تو ناخن تو بھیگ جاتے ہیں. تو نیل پالش کا قصور کوئی بھی، آپ خاتون کے ناخن پہ آٹا گوندھ رہی، آٹا لگا ہوا ہے، خشک ہو گیا
تو وضو کیا یا ہاتھ دھوئے تو جب تک وہ آٹا نہیں اترتا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نیچے سے ناخن گیلا نہیں ہوگا۔ صحیح، بالکل صحیح، اسی طرح میت کو اگر نیل پالش لگی تھی غسل کیسے ہوگا جب تک وہ اتارے نہیں؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ بچے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ناخن پہ کور آ جاتا ہے نا، تو وہ واٹر پروف ہوتی ہے، اس کے اندر تو پانی جاتا نہیں۔ صحیح، تو میت کو لگی ہوئی ہے یا زندہ بندے نے لگائی ہوئی ہے تو وہ تو ہاتھ دھوئے گا تو ہاتھ پاک نہیں ہوں گے، وہ ہاتھ تو خشک رہے گا، بالکل ٹھیک، بالکل وضو صحیح، کرے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ صحیح۔ محمد یونس ہیں دوحہ قطر سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی میری گزارش ہے آپ سے کہ تفسیر مکمل ہونے کے بعد سیرت النبی پر بھی کتاب لکھیے تاکہ ہم جیسوں کی مزید رہنمائی ہو سکے۔ بچے دعا کریں اللہ توفیق دے، بڑا نازک موضوع ہے اور بے شمار لکھا گیا ہے اس پر، بڑا وسیع موضوع ہے، اللہ توفیق دے۔ تفسیر تو اب قریب الختم ہے انشاءاللہ، دیکھو خیر ہو، صحیح، لیکن ارادے میں ہے کہ اللہ توفیق دے تو دل تو بڑا چاہتا ہے، صحیح، نازک معاملہ بھی ہے بہت، چیزیں حضور کی طرف منسوب کرنا اتنا آسان نہیں، بڑی تحقیق اور بڑی ذمہ داری چاہیے۔ اصل میں جو لوگ آپ کی تفاسیر پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ان کی پھر یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح سے قرآن پاک کو بالکل آسان لفظوں میں آپ نے سمجھا دیا، اسی طرح سے سیرت النبی کے اوپر بھی بس اگر آپ اللہ لکھیں گے، کریم اگر کی آپ توفیق ہے، اگر اللہ نے توفیق بخشی، یہ سعادت بھی اس نے بخشی تو اس کا کرم ہے، دل تو چاہتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے، صحیح، بہت نازک معاملہ ہے، چیزوں کو حضور کی طرف منسوب کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بڑی تحقیق بڑی جستجو چاہیے، صحیح، واقعات کو حالات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا بڑا۔ اور یہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک دیکھیں یا واٹس ایپ دیکھیں، اس کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر موبائل فونز کے اوپر، تو وہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعتاً حدیث ہے یا واقعتاً میں یہ تو نہیں قول پڑھتا، ہے۔ میں تو نہیں پڑھتا کبھی کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ یا انٹرنیٹ پہ جو منسوب باتیں حضور کی طرف، حضور کی ذات تو اللہ معاف کرے بہت بلند ہے، جو یا اللہ یا صحابہ کی طرف منسوب اقوال ہے میں تو وہ بھی نہیں پڑھتا، کیونکہ اکثر فیک ہوتا، صحیح، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک میں تو پڑھتا ہی نہیں، جھوٹ بولنا بھی عیب ہے، جھوٹ سننا بھی عیب ہے، جھوٹ پڑھنا بھی عیب ہے، تو ان میں اکثر فیک ہوتے ہیں، میں تو نہیں پڑھتا۔ اگر کوئی سچ ہے تو رہ گیا وہ خیر ہے، جھوٹ ذہن میں ڈال دیا تو زیادہ نقصان دہ، بالکل لہذا ٹھیک میں تو بات، پڑھتا ہی نہیں، بالکل صحیح بات ہے، اور اس سے بچنا چاہیے میں تو نہیں پڑھتا، میں تو بالکل قریب نہیں جاتا، کیونکہ اس کی کوئی سند نہیں ہوتی کوئی کہیں پہ، نہیں جی، بالکل لوگ خود سے ہی بیٹھ کے من گھڑت ایک چیزوں کو خود کسی گھڑ سے کے تھا منسوب پھر کر، اسے ہزاروں آگے لے کے اسے آگے چلا، جی ہاں، اور وہ اس طرح سے پھیل رہا ہوتا ہے، اور نیچے یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ نقصان ہوگا، ہو یہ جائے کریں گی، گے جو تو ہونا ہے یہ ہوگا، صحیح، جو ہونا ہے ہو کے رہنا ہے، وہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ کچھ کرنے نہ کرنے سے نہیں بدلتے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے، 0333495521۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم موان صاحب۔ حضرت جی عمران لطیف ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے، امام مسجد کا پیسے لے کر امامت کروانا جائز ہے، اور جو عالم صرف جمعہ پڑھاتے ہیں اور جمعہ پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، کیا جائز ہے؟ بیٹے یہ فقہا نے نماز کی قیمت لینا تو جائز ہی نہیں ہے، نماز خود اس پہ فرض ہے، نماز کی قیمت کیا لے گا؟ اس وقت کے پیسے مقرر کیے ہیں، آپ کسی کو امام مقرر کرتے ہیں تو اس پہ نماز فرض ہے، لیکن آپ ہی کی مسجد میں امامت اس پہ فرض نہیں ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، آپ اسے جب پابند کرتے ہیں وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے، اس کا وقت آپ کا ہو جاتا ہے، تو اس وقت کی اس وقت کی اجرت ہے، اگر کسی کو جمعے کے لیے بھی پابند کرتے ہیں تو جو وقت اس کا لیتے ہیں اس وقت کی اجرت ہے، صحیح، نماز کی یا جمعے کی یا امامت کی اجرت نہیں ہے، اور وہ جائے گا۔ کتنا ایک چھوٹا سا نقطہ ہے اس کے اندر
اور اس میں کتنے ابہام ہیں، اور یہ اگر کلیئر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ دین بیچنے لگ گیا، یہ کرنے. تو یہ اتنی چھوٹی سی. جلالی راول پنڈی سے میری بیٹی کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست. جلالی ہمیں اکثر سوال بھیجتے ہیں لیکن ان کی بیٹی کی اللہ صحت پاک ٹھیک سے نہیں ہے. اللہ پاک مہربانی. حافظہ آمنہ ہے لاہور سے. حضرت جی کیا ڈاکٹر کو شوگر یا کسی اور مرض کے سبب جسم کے کسی بھی حصہ کو کاٹنے کا حق حاصل ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے سے اگر انسان چاہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، کیا اسی طرح سے شیخ کی صحبت میں جا کر بھی انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں؟ بچے گناہ بارگاہ نبی میں جا کر تب مٹتے ہیں کہ برکات نبی نصیب ہوں، جس کی دلیل یہ ہے کہ گزشتہ پہ توبہ اور آئندہ اصلاح ہو جائے. بالکل ٹھیک. ورنہ کتنے بدکار حضور کی مجلس سے بھی نامراد لوٹے. ابو جہل ہی رہا، حضور سے ملتا بھی رہا. بے شمار مشرک اور منافق ہی رہے، ان کے تو نہیں مٹے. بالکل صحیح. انہی کی مٹے جنہیں برکات نبوت نصیب ہوئی. اور شیخ کے پاس آ کر بھی اگر اللہ کا نام نصیب ہو اور گزشتہ گناہوں پر توبہ نصیب ہو جائے، آئندہ کے لیے اصلاح ہو جائے، تو گناہ تو اس توبہ سے مٹیں گے، رجوع اللہ سے مٹیں گے. سبحان اللہ، تو سبحان مٹ جاتے اللہ. ہیں. بے شک. عبدالرؤف ہے ساہیوال سے. مجازی محبت کرنا جائز ہے، اور اگر جائز ہے تو اس کی حدود کیا ہے؟ بیٹے محبت مجازی حقیقی یہ محض شاعروں کی اختراع ہے. ایک محبت ہوتی ہے فطری، ٹھیک ہے. تخلیقی طور پر، وہ ہے اپنے معبود کے ساتھ. اس صحیح. کا ایک خانہ ہر دل میں ہے. صحیح. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان تاریخ میں ملتا ہے کہ تہذیب سے عاری ملتا ہے، لباس سے عاری ملتا ہے، کھانے پینے کی تہذیب سے عاری ملتا ہے. آگ پر کھانا آگ ہی سے عاری تھا، بعد میں آگ دریافت ہوئی. صحیح. اس زمانے میں بھی اس نے مذہب کے نام پہ کچھ رسومات بنا رکھی. وہ اس کے دل میں ایک خانہ تھا جس سے اس نے اللہ کی بجائے کوئی اور رکھ کر پورا کر. بالکل ٹھیک. آج بھی دنیا کے جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، یہ بھی ایک مذہب ہے، کسی مذہب کو نہ ماننا یہ بذات خود ایک مذہب ہے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. تو یہ فطری ہے. اور جب اس میں اللہ کا نام آتا ہے یا نصیب ہوتی ہے تو فطری ہے، اسے جلا ملتی ہے، وہ ناقابل تسخیر ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری محبتیں ہماری ضرورتیں ہیں. ٹھیک ہے. جن سے مخالف سے محبت جسے ہم کہتے ہیں، جن سے مخالف کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پھر قدرت نے ایک فریکوینسی رکھی ہے ہر بندے کے اندر، ہر میل فیمیل کے اندر، جن کی جتنی وہ فریکوینسی ملتی ہو اتنا وہ ایک دوسرے کے لیے آرام دہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں، مزاج ملتا ہے. صحیح. تو اتنی ان میں محبت ہوتی ہے. جتنی وہ فریکوینسی آڈ ہوتی ہے تو اتنی سوچوں میں فرق ہوتا ہے، تو وہ محبت نہیں بنتی، اتفاق نہیں بنتا. نکاح ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی پسند اپنی اپنی رہتی ہے، لڑائیاں ہی ہوتی رہتی ہیں، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ محبتیں ضرورتیں ہیں جن کی تکمیل کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں، اور اپنی ضرورت سے محبت ہوتی ہے. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. تو ان کی بھی حدود و قیود ہیں کہ خلاف شریعت نہ جائے. اس کی بھی حدود و قیود ہیں کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہے، وہاں بت نہ سبحان بٹھائیں. اللہ، سبحان اللہ. بے شک. خواہشات کے بھی بت ہیں، فزیکل سٹرکچر کے بھی بت ہے. کھانا پوری نہ کریں، بت نہ بٹھائیں. فطری محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وہاں اللہ ہی کا نام رکھیں. صحیح. اور یہ جو ضرورتیں ہیں ان کو بھی خوش اسلوبی سے اور شرعی طریقے سے پورا کریں. کوئی ایسی محبت نہیں ہے جو شریعت کو نظر انداز کر دے، اسے ہوس کہتے ہیں. صحیح. محبت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. عارف ہے جہلم سے یہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی عمر 92 سال ہے اور ان کی دیکھ بھال میری ذمہ داری ہے.
میں جب بھی حج یا عمرے کا ارادہ کرتا ہوں تو ابو مجھے اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ تمہارے بعد میری دیکھ بھال کون کرے گا، جبکہ میرے پاس حج کے مکمل وسائل موجود ہیں، کیا کروں رہنمائی کیجیے؟ انتظار کریں ان کی، جب تک ان کی خدمت کا موقع ہے، یہ ایک معقول عذر ہے. صحیح، اللہ کریم آپ کو شاید حج سے زیادہ ثواب دے رہا ہو. بالکل ٹھیک، جب ان کی خدمت سے فارغ ہو جائے تو حج بھی کرائیے. بالکل صحیح. ملک سرور ہیں سانگڑ سے، مرید ہونے کے بعد تصور شیخ کے کیا فوائد ہیں؟ میرے بھائی، ہم تو تصور شیخ کے قائل ہی ہیں. صحیح، یہ خطرناک کام ہے، اور کمزور صوفیوں نے اسے شروع کیا تھا کہ پہلے بیٹھ کر تصور شیخ کرو کہ میں شیخ کے پاس بیٹھا ہوں. جب یہ قوت کچھ آ جائے تو پھر یہ تصور کرو کہ نہیں، شیخ نہیں، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. تو ہمارے سلسلے میں تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اسے ختم کر دیا کہ یہ خطرناک ہے. آپ تصور شیخ پہ تو لگا لیں گے، پھر اسے آگے منتقل کرنا اتنا آسان نہیں، وہ ساری عمر اسی میں پھنسا رہے گا. صحیح، صحیح، وہ جیسے ایک طریقہ ہے نا کہ کسی لڑکی سے محبت کر لو، پھر اس کو محبت الہی میں کنورٹ کرو. وہ کنورٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ وہی مر جائے گا. صحیح، بالکل ٹھیک. تو ہم نے تو وہ یہ بند ہی کر دیا. ہم نہ کرتے ہیں نہ اس کو کوئی مدد کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. یہ خطرناک بات ہے. اللہ ہی سے سیدھے لو لگاتے ہیں، اور اس کے لیے ایک قوت چاہیے کہ آپ القاء کریں قلب سے، تو آپ کے قلب میں وہ قوت ہو کہ اگلے کے دل میں محبت الہی پیدا کر دیں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، اگر اس کی طلب ہے تو آ جائیے. بالکل ٹھیک. ساجد اوان کالا باغ سے، تزکیہ نفس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس کا آسان طریقہ اتباع رسالت ہے. سادہ سا، عام فہم اور آسان. فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ، میرا اتباع کر لو، تم اللہ کے محبوب بن محبوب، جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات ساری یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. حضرت جی، پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. کافی سارے سوالات رہ گئے، لیکن اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ای میل کرنے کے لیے almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے. اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.